السلام علیکم ناظرین، ہم سب ٹی وی کے پروگرام کے ساتھ میں سیف اللہ سیف۔ ناظرین، ملک کی سیاسی صورتحال آپ سب کے سامنے، آپ جانتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو ان کے خلاف جو فیصلہ آیا ڈسکوالیفیکیشن کا سپریم کورٹ کا، ایک تاریخی فیصلہ تھا، اسے یاد بھی رکھا جائے گا مختلف اینگل سے، لیکن اس کے بعد جو ملکی سیاست میں جو ایک ہلچل سی مچ گئی، وہ اس پر ایک چہمہ گوئیاں جاری ہیں۔ اس کے علاوہ اگر 2017 کا اب اینڈ ہوا اور 2018 کا سٹارٹ ہے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ الیکشن کا سال ہے، لیکن کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ الیکشن 2018 میں نہیں ہوں گے۔ بہت ساری اسپیکولیشنز ہو رہی ہیں اس وقت۔ اصل میں ایکوریٹلی کیا ہونے والا ہے اس ساری سچویشن پر آج ہمارے ساتھ خصوصی طور پر بات چیت کریں گے بیورو چیف آج نیوز اسلام آباد شوکت پراچا صاحب ہیں۔ ویری ویل ناؤن جرنلسٹ ہیں، آپ جانتے ہیں ان کو، ویری ہارڈ ورکر اور بڑی گہری ان کی نظر ہے ان سارے معاملات پر۔ سر بہت شکریہ سب سے پہلے تو۔ سر لیٹس اسٹارٹ فرام دس پوائنٹ کہ شریف فیملی کے خلاف جو فیصلہ آیا یا نواز شریف صاحب کے خلاف جو ڈسکوالیفیکیشن کا فیصلہ آیا سپریم کورٹ کے، اس پہ سر کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو اب نیب کیسز چل رہے ہیں نیب عدالتوں کے اندر، ان کا سر منطقی انجام آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ تھینک یو ویری مچ۔ جب عدالت کی بات ہو، عدالتی فیصلوں کی بات ہو، تو پری جج نہیں کیا جا سکتا کہ کیا فیصلہ آتا ہے۔ جو عدالت کے پاس ایویڈنس آئے گی، جو استغاثہ چیزیں سامنے لائے گا، ان کی ویریفیکیشن ہوگی تو عدالت کوئی نہ کوئی فیصلہ دے گی۔ لیکن ایک چیز تو حتمی ہے، ایک چیز تو فائنل ہے کہ میاں محمد نواز شریف نااہل ہو چکے ہیں۔ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے فیصلہ دیا، اس کے بعد انہوں نے ریویو پٹیشن دی، ریویو پٹیشن بھی ریجیکٹ ہوگی۔ تو سنگل فیکٹرز کہ میاں محمد نواز شریف ابھی اس الیکٹرل پالیٹکس، جس کو انتخابی سیاست کہتے ہیں، اس کا حصہ نہیں ہے۔ پارٹی کے صدر وہ ہیں، لیکن پارٹی صدر ہونے کا جو قانون پاس ہوا، اس کو بھی سپریم کورٹ میں چیلنج کیا گیا اور باقاعدہ سماعت کے لیے مقرر ہو چکی ہے اور آئندہ ہفتے تک اس کی سماعت شروع ہو جائے گی۔ یہ ساری چیزیں ہماری سیاست کو افیکٹ کر رہی ہیں، یہ ساری چیزیں ہماری سیاست کو متاثر کر رہی ہیں، یہ ساری چیزیں آئندہ آنے والے سیاسی منظرنامے سے براہ راست منسلک ہیں۔ اور وہ منظرنامہ ہے کیا؟ ایک میاں صاحب نے ایک اپنا نیریٹو بلڈ کیا ہے، ایک وہ بیانیاں لے کے چل رہے ہیں۔ نمبر سر وہ میں آپ کی بات کو یہاں پہ انٹرپٹ کر رہا ہوں، وہی میں آپ سے جاننے کی کوشش کر رہا ہوں کہ وہ جو ایک نیریٹو تھا، مجھے کیوں نکالا سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جب یہ نیب عدالتوں کا جو فیصلہ آئے گا، کیونکہ 6 ماہ کا ٹائم ہے، اس پر بھی وہ یہ کہیں گے کہ مجھے کیوں نکالا، یا اس ٹائپ کی وہ بات کریں گے، یا وہ ایکسیپٹ کریں گے؟ دیکھیے، یہ تو آپ ایک ازمپشن لے کے بات کر رہے ہیں کہ شاید ان کے خلاف ہی آ رہا ہے فیصلہ۔ میں کچھ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ یہ عدالت ہے۔ یہ عدالت سپریم کورٹ ہو، ہائی کورٹ ہو، یا اس طرح کی عدالت ہو، عدالت کا احترام، عدالت کے فیصلوں کے بارے میں اپنی طرف سے صحیح بات کر رہا ہوں۔ مجھے کچھ علم نہیں ہے کہ عدالت کیا فیصلہ کرے گی، کیونکہ میں پھر کہوں گا نیب کی اپنی ایویڈنس ہے، نیب کے اپنے پروف ہوں گے، ان کے وکلاء اس کو نلیفائی کریں گے، تب ہی جا کے فیصلہ آئے گا۔ لیکن جو بھی فیصلہ آئے، سپریم کورٹ کے فیصلے اور اس فیصلے میں بنیادی فرق ہوگا۔ وہ کیا فرق ہوگا؟ سپریم کورٹ کا فیصلہ آئین کے آرٹیکل 184(3) کے تحت آیا، جس کو آپ چیلنج نہیں کر سکتے۔ خالی ریویو پٹیشن آپ دیتے ہیں، 99% کیسز میں وہی بینچ چونکہ ریویو پٹیشن سنتا ہے تو ریجیکٹ ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ جو نیب عدالت کا فیصلہ ہوگا، یہ تو ہائر جوڈیشری میں چیلنج کیا جا سکتا ہے ایز پر لا آف دا لینڈ۔ یہ ہائی کورٹ میں چیلنج ہوگا، پھر اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جا سکتا ہے۔ لہذا وہ ایک لمبا پروسیس ہوگا۔ جب سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ ایک فیصلے کے خلاف پٹیشن ایکسیپٹ کرتے ہیں سماعت کے لیے، تو اس کا ایک اپنا امپیکٹ ہوتا ہے، اگر ریجیکٹ ہو جائے اس کا اپنا امپیکٹ ہوتا ہے۔ اس لیے آپ کی پرزمپشن ہے کہ احتساب عدالت کا فیصلہ ان کے خلاف آئے گا، کیا وہ یہ کہیں گے کہ مجھے کیوں نکالا؟ نکال تو پہلے دیے گئے نا، نکل تو گئے پہلے وہ وزارت عظمیٰ سے ہٹ گئے، اور اسی لیے وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ مجھے کیوں نکالا۔ لیکن وہ کہیں یا نہ کہیں، آپ کہیں یا نہ کہیں، میں کہوں یا نہ کہوں، the fact remains کہ وہ ابھی ہماری الیکٹرل پالیٹکس کا حصہ نہیں ہے۔ پارٹی صدر کا میں نے بتایا وہ پٹیشن آ گئی ہے، فرض کیا وہ پارلیمان کی قانون سازی کے حق کو، حاکمیت کو سپریم کورٹ ایکسیپٹ کرتی ہے اور کہتی ہے کہ ہاں یہ پارٹی صدر رہ سکتے ہیں،
پھر بھی وہ وزیر اعظم نہیں بن سکتے. ٹھیک ہے. اچھا سر، جیسے آپ نے بات کی کہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا نواز شریف صاحب کے اگینسٹ آیا، اسی سے جڑا ایک اور فیصلہ تھا عمران خان اور جہانگیر ترین کی نااہلی کا جو فیصلہ تھا. سر اس میں عمران خان صاحب تو بچ گئے، لیکن جو جہانگیر ترین تھے انہیں تاحیات ڈسکوالیفائی کر دیا گیا. لیکن تحریک انصاف کی جانب سے میں یہ سننے میں آ رہا ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بیلنسنگ کی گئی، بیلنس کیا گیا. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کیا واقعی یہ جو فیصلہ تھا سپریم کورٹ کا جہانگیر ترین صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن پہ، اسے واقعی طور پر بیلنس کیا گیا، یہ بالکل میرٹ پہ اور جو فیکٹس تھے ان کی بنیاد پر یہ فیصلہ دیا گیا؟ دیکھیے، عدالت کے فیصلے پر تو بات کی جا سکتی ہے، اس لیے میں اس تناظر میں بات کر رہا ہوں. پی ٹی آئی کا اپنا موقف ہے، وہ ایک سیاسی جماعت ہے، وہ بیلنسنگ فیکٹر کہیں یا نہ کہیں. بیلنسنگ فیکٹر تو میاں صاحب کے نزدیک وہ ہوتا اگر وہ عمران خان کے خلاف فیصلہ آتا، جو میاں نواز شریف کہہ بھی رہے ہیں کہ وہ لاڈلا ہے، لاڈلے کے خلاف فیصلہ نہیں آتا. عمران خان کہتے ہیں میں نہیں لاڈلا، ہمیشہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے لاڈ لے رہے ہیں. لیکن جہانگیر خان ترین واحد پالیٹیشین ہے، اگر آپ اس کانٹیکسٹ میں بات کر رہے ہیں کہ سب سے زیادہ ٹیکس پیئر ہے وہ اس ملک میں، سب سے زیادہ ٹیکس پے کرتے ہیں. واحد پولیٹیشین ہے جنہوں نے پورا اپنا ڈاکیومنٹیشن شو کی اور ریزائن کیا انہوں نے. ٹیکنیکلٹی کے پہ آ کر وہ ڈسکوالیفائی ہو گئے. سنا ہے کہ پی ٹی آئی ان کی ڈسکوالیفیکیشن کے خلاف پیٹیشن تیار کر رہی ہے. پی ٹی آئی پیٹیشن دے گی یا نہیں دے گی فیصلہ پی ٹی آئی نے کرنا ہے. ان کی پیٹیشن پہ کیا فیصلہ آنا ہے وہ سپریم کورٹ نے فیصلہ کرنا ہے. فی الحال یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے جنرل سیکرٹری سے بھی وہ استعفیٰ دے گئے، وہ ایم این اے بھی نہیں رہے، اور آئندہ بھی الیکشن وہ نہیں لڑ سکتے جب تک اگر یہ فیصلہ پیٹیشن کے ذریعے نلیفائی نہیں ہو جاتا. ٹھیک ہو گیا. اچھا سر، کافی باتیں ہم دیکھ رہے تھے پچھلے 4-4.5 سال میں کہ نواز شریف صاحب شہباز شریف صاحب کو آگے نہیں آنے دیتے، لیکن اب انہوں نے اناؤنس کر دیا پی ایم کے کینڈیڈیٹ کے لیے شہباز شریف صاحب کو. سر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ایک پریشر تھا کہ جو ایک گروپ شہباز گروپ بن رہا تھا اور جس کے اندر پاور آ رہی تھی، کیا یہ اسے کور کرنے کے لیے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے واقعی طور پر اب وہ بیک فٹ پر رہیں گے اور آگے انہوں نے جو پی ایم شپ کے لیے انہوں نے شہباز شریف صاحب کو آگے کر دیا؟ یہ بڑا کمپلیکیٹڈ اور بہت پیچیدہ معاملہ بھی ہے، لیکن اگر میری رائے میں نواز شریف اور شہباز شریف کی لڑائی نہیں ہو سکتی. وہ دونوں بھائی ہیں اور شہباز شریف ان کی ریسپیکٹ کرتے ہیں. نیچے پرابلمز ہو سکتی ہیں، آپ گروپ کی بات کر رہے ہیں، پارٹیوں میں اختلاف ہوتا رہتا ہے. ایک تو باقاعدہ کسی نے کہا نہیں ہے کہ شہباز شریف جو ہے وہ آئندہ وزیر اعظم، کوئی نوٹیفیکیشن نہیں آیا، نہ پارٹی کے لیٹر پیڈ پہ نہ کسی کے بیان سے. ان آفیشلی تو سر ہمیں بتا رہے ہیں لوگ. نہیں، وہ تو ایسے ہی ہے نا، میرے سورسز آپ کے سورسز ان کے سورسز، وہ کہہ دیں. وقت آئے گا تو پتہ چلے گا. وہ کہتے ہیں نا until we cross the bridge. برج کون سی برج ہے؟ انتخابات کی برج ہے. انتخابات میں پارٹی ٹکٹس کون دیں گے؟ کیا شہباز شریف پارٹی ٹکٹس دیں گے؟ نواز شریف دیں گے؟ نواز شریف صاحب. فیصلہ کا اختیار کون رکھتا ہے؟ نواز شریف رکھتا ہے یا شہباز شریف رکھتا ہے؟ نواز شریف. اگر جیسے لوکل باڈیز میں ملک میں چیئرمین بنے، کس کے فیصلے ہوئے؟ لاہور کا میئر کس کے فیصلے سے بنا؟ نواز شریف کا فیصلہ. اس لیے یہ سیاسی جماعتیں فیلر چھوڑتی ہیں، اسپیکولیشن کرتی ہیں، لیکن میاں صاحب کو الیکشن سے پہلے یہ بہرحال واضح کرنا ہوگا کہ اگلا امیدوار وزیر حضرات عظمیٰ، کیونکہ بڑا پچڈ الیکشن ہوگا. اپوزیشن جماعتیں ابھی عمران خان اور آصف زرداری اکٹھے تو نہیں بیٹھے، ان کی بی لیڈرشپ بیٹھ گئی لاہور میں، اور اگر یہ دے فارم دس انڈرسٹینڈنگ اور دس سٹنگ انٹو این الیکٹرل الائنس تو بڑا بہت زیادہ مسئلہ ہوگا نواز شریف کے لیے، مسلم لیگ نون کے لیے. اور ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں پنجاب کی حد تک مسلم لیگ تنہا ہے، باقی ساری 30 سے زیادہ چھوٹی بڑی جو بھی آپ کہہ رہے ہیں، وہ کانگا پارٹی ہے، ایک بندے کی پارٹی ہے، 2 بندے کی پارٹی ہے، اس میں چھوٹی پارٹیاں بھی آئیں، بڑی پارٹیاں بھی آئیں، اس میں ریلیجس پارٹیز بھی آئیں. یہ جو ریلیجس ووٹ مسلم لیگ نون سے دور ہو رہا ہے یا اس کو کیا جا رہا ہے، یہ سارے کوسچن، یہ سارے کنسرن، یہ سارے تحفظات، یہ ساری ریالٹیز نواز شریف کو شہباز شریف کے سامنے ہیں. وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں، آپس میں لڑتے ہیں، مسلم لیگ کی گروپ ہوتی ہے، مسلم لیگ
کٹھی رہتی ہے. مثلاً یہ فارورڈ بلاک گروپنگ والی تو خود چودھری نثار علی خان کہے گئے کہ کوئی فارورڈ بلاک نہیں بن رہا, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ غیر سیاسی عناصر کی مرضی پارٹی پر مسلط نہیں ہونے دی جائے گی. وہ اشارہ کس طرف ہے وہ پورا پاکستان جانتا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اچھا سر, اسلام آباد میں آپ بیٹھے ہیں اور آپ اکثر جو ہیں وہ بیرونی ملک کے جو دورے ہوتے ہیں ان پر بھی آپ جاتے ہیں. سر کیا خبر ہے NRO کی؟ کیا کوئی سعودی عرب میں کوئی NRO ہوا؟ کیا خبریں ہیں سر آپ کے پاس؟ کیونکہ پہلے بھی دسمبر تھا 2000 میں, یہ بھی دسمبر ہے, اور جس طریقے سے سر انہوں نے اپنا خصوصی طیارہ بھیجا اور پہلے شہباز شریف صاحب گئے, اس کے بعد نواز شریف صاحب گئے, کیا سر انٹرنلی خبر ہے آپ کے پاس؟ نیشنل ریکنسیلیشن آرڈیننس NRO یہی بنتا ہے. یہ کوئی ایسا اس طرح تو لکھا ہوا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ابھی تک کسی کو کوئی پتہ نہیں. اگر پتہ ہے تو پرنس محمد بن سلمان کو ہوگا اور میاں نواز شریف کو اور شہباز شریف کو. ان تینوں میں سے کوئی بتانے والا نہیں ہے. آنے والے حالات ہمیں بتائیں گے, وقت بتائے گا کہ یہ دورے کا مقصد کیا تھا. لیکن کچھ نہ کچھ تو ہے سر. محمد بن سلمان کا طیارہ آنا, شہباز شریف کا جانا, پھر خواجہ سعد رفیق کا جانا, پھر اس کے بعد میاں نواز شریف کا جانا, یعنی کہا جائے کہ خالی عمرے کے لیے گئے تھے. وہ طیارے نہیں آیا کرتے خالی عمرے کے لیے. اور ایک بڑا میسج بھی تھا آپ کے پچھلے سوال کے حوالے سے ہی کہ شہباز شریف تو اسپیشل طیارے پہ جا رہے ہیں اور نواز شریف جو ہیں وہ کمرشل فلائٹ پہ جا رہے ہیں, اپنا کمرشل فلائٹ پہ جا رہے ہیں. پھر میاں نواز شریف کی ملاقات بھی ہوتی ہے. کیا بات چیت ہوئی؟ ظاہر ہے گلے مل کے موسم کا احوال نہیں ڈسکس ہوا ہوگا, ایشوز ہیں, لیکن یہ جو باتیں آ رہی ہیں کہ جی وہ فلسطین کے مسئلہ ڈسکس ہوا فلاں فلاں, وہ میاں شہباز شریف تو نہیں ڈسکس کرتے نا فلسطین کا مسئلہ. مسلم امہ کی کہہ رانا ثناءاللہ صاحب کا بیان آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ یہ مسئلے مسلم امہ کے OIC کا اجلاس ہو گیا تھا نا, مسلم امہ کا مسئلہ اس میں ڈسکس ہو گیا, اس میں جو ریزولوشن آ گئی تھی. ابھی تو پاکستان کے مسائل ہیں, ابھی تو پاکستان کے اندر کے مسائل ہیں اور پاکستان کی نیبرہڈ کے مسائل ہیں اور پاکستان کے انٹرنیشنل ہورائزن پہ مسائل ہیں. ہمارے اپنے اتنے بڑے مسائل ہیں, ہم اپنا کردار ادا کرتے رہتے ہیں, پاکستان کرتا رہتا ہے, پاکستان کی قوم کی اپنی فیلنگز ہیں مسلم ایشوز پر, بٹ یہ اتنا سادہ نہیں ہے جتنا پینٹ کیا جا رہا ہے. بالکل ایگزیکٹلی. اسی سچویشن پر ابھی ریسنٹلی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک نئی سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی. پچھلی بار آپ کو یاد ہوگا کہ 2014 کے دھرنے میں تحریک انصاف اور وہ اکٹھے تھے, لیکن اس بار پیپلز پارٹی قادری صاحب کے ساتھ آ رہی ہے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی ٹف ٹائم 4 جنوری کو کل خادم رضوی صاحب لیاقت باغ میں آ رہے ہیں, سیالوی صاحب نے وہ 9 جنوری کو داتا دربار لاہور پہ جا رہے ہیں, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ دھرنا پالیٹکس کا کوئی دوبارہ سے امکان ہے 2018 میں؟ اٹس آل پولیٹیکل ایکٹیویٹی, سب سیاسی سرگرمی ہے, اور سیاسی سرگرمی جیسے جیسے اب یہ دن ہفتے مہینے آگے بڑھیں گے سیاسی سرگرمی بڑھے گی, کیونکہ اسی سال میں 2 بہت بڑی سیاسی ایکٹیویٹیز ہونی ہیں. ایک تو سینٹ کے الیکشن, اور پریزنٹ کمپوزیشن آف دی اسمبلیز کو دیکھیں تو پھر میجورٹی نون لیگ کی بنتی ہے, اگلا چیئرمین سینٹ نون لیگ لا سکتی ہے ایز پر ٹوڈیز اسمبلیز. صوبائی اسمبلیاں کانسٹیچوئنسی ہوتی ہیں, نیشنل اسمبلیز میں تو 1-2 سیٹوں کا فیصلہ ہوتا ہے, باقی فاٹا والوں نے کرنا ہوتا ہے, مینیز نے بیٹھ کے 4 ان کے سینیٹرز آنے ہیں. ایک تو یہ بڑی ایکٹیویٹی ہے, بٹ اس سے بھی بڑی پولیٹیکل ایکٹیویٹی جو ہوگی وہ تو جنرل الیکشن ہے ملک میں, اور جنرل الیکشن کے مہینوں میں اور سال میں اگر کہا جائے کہ کوئی سیاسی ڈل ماحول رہے گا تو یہ نہ تو پالیٹکس کا یہ اصول ہے اور نہ پولیٹیکل سائنس کا یہ اصول ہے, نہ یہ سیاست کا اصول ہے اور نہ جمہوریت کا اصول ہے. اس لیے یہ معاملات اور آگے بڑھیں گے. جن 3-4 ایگزامپلز آپ نے دیں اس سے بھی آگے بڑھے گا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو آپ نے کہا کہ پیپلز پارٹی 2014 میں ادھر تھی اور ابھی ادھر ہے, یہ کچھ حالات بھی تو ایسے بنے. مثلا خواجہ سعد رفیق نے تو پبلکلی کہا تھا کہ آصف علی زرداری کا ناشتہ کینسل کرنے کا فیصلہ غلط تھا, اور جس نے یہ مشورہ دیا تھا غلط مشورہ دیا تھا. پھر ڈاکٹر عاصم حسین پہ ناراض ہوئے آصف زرداری, ایان علی پہ ناراض ہوئے, شرجیل میمن جو بھی پیپلز پارٹی والوں کے اپنی ان کی ریزرویشنز تھی, ریزرویشن سے آپ تو بڑھ گئے نا, اب تو دوسرے کیمپ میں بیٹھ گئے. اب سوال یہ ہے کیا عمران خان بیٹھیں گے آصف علی زرداری کے ساتھ؟ سر یہی سب سے بڑا کوسچن ہے. بیٹھنا ہے تو پھر تو آصف زرداری ہے. عمران خان کہہ رہے ہیں کہ جی آصف زرداری اگر ہے پارٹی کا صدر تو پھر ان کے ساتھ ہمارا اتحاد نہیں ہو سکتا.
آپ نے بی لیڈرشپ تو بٹھا دی. آصف زرداری کے ساتھ عمران خان نہیں بیٹھ سکتے تو پیپلز پارٹی ہے کیا پھر؟ اور اگر کل ٹمارو بیٹھتے ہیں تو اس کا تو عمران خان خود بہتر سمجھتے ہیں کہ پولیٹیکل لاس ہوگا یا پولیٹیکل سیاسی فائدہ ہوگا ان کو, کیونکہ جو کچھ عمران خان زرداری کے بارے میں, پیپلز پارٹی کے بارے میں, سندھ میں ان کی حکومت کے بارے میں کہتے رہے, پھر تو آپ بھی چلائیں گے, میں بھی چلاؤں گا, دوسرے چینل بھی چلائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا سر, جیسے آپ بات کر رہے ہیں کہ یہ جو سال ہے الیکشن کی گہما گہمی کا سال ہے اور پولیٹیکلی ہمیں بہت زیادہ ایسی ایکٹیویٹیز نظر آئیں گی جس میں یعنی کہ ایک حالات جو وہ بالکل ایک سیاسی پیور سیاسی ماحول جسے ہم کہتے ہیں. سر میں بڑا جنرل کوسچن کر رہا ہوں, حالانکہ یہ کھلی ڈیبیٹ ہونی چاہیے, لیکن میں اسپیسیفکلی آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ 2018 کے الیکشن میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سی ایسی پارٹیز ہیں کہ جن کا آپس میں زبردست مقابلہ ہو سکتا ہے؟ کیونکہ 2013 میں تو 3 بڑی پارٹیز تھی, پیپلز پارٹی, مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف. اس بار سر کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ اس بار بھی وہی ہے. باقی جو پارٹیز ہیں, مثلاً باقی پارٹیز جو ہیں, مثلاً ANP ہے وہ اپنے صوبے میں لڑے گی الیکشن, MQM ہے وہ اربن سندھ میں یعنی حیدرآباد, سکھر, کراچی تک لڑے گی. لیکن سر پنجاب کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اوبویسلی جو جماعت پنجاب سے الیکٹ کر دیا, پنجاب سے زیادہ سیٹیں لے جاتی ہے, پرائم منسٹر تو اسی کا ہوتا ہے, تو پنجاب کی پولیٹکس کو اسپیسیفکلی آپ بڑی پچڈ بیٹل ہوگی, بہت سخت سیاسی ماحول بنے گا. اور یہ جو ابھی بہت سارے تجزیہ نگار کہتے ہیں کہ صرف 2 پارٹیاں ہوں گی, یہ PTI اور مسلم لیگ نون, لیکن اگر یہ ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے, اپوزیشن بیٹھتی ہے, تو کس بنیاد پر پیپلز پارٹی تحریک انصاف کے ساتھ بیٹھے گی؟ اگر ان کو نشستیں نہیں دی جائیں گی, ایڈجسٹمنٹ ہوگی تو بڑے لیول پہ ہوگی ایڈجسٹمنٹ, ویسے نہیں ہوگی. ادروائز پھر جو پیپلز پارٹی کی اپنی کانسٹیچوئنسیز ہیں اس میں تو پیپلز پارٹی ایک کردار ادا کرے گی, اور وہ کردار کیا ہوگا؟ یہاں جہلم میں الیکشن ہوا, فواد چودھری صاحب 8000 ووٹوں سے ہارے, اور وہی 8000 ووٹ پیپلز پارٹی کے بندے نے لیے. چیچا وطنی میں بائی الیکشن ہوا, PTI کے رائے عزیز اللہ ہارے, 14-15 ہزار ووٹوں سے ہارے, اور وہی 14-15 ہزار پیپلز پارٹی کے ووٹوں نے لیا, پیپلز پارٹی کے امیدوار نے. اگر یہ ہر حلقے میں پیپلز پارٹی ڈیمیجنگ کے لیے آ گئی تو جو اینٹی نواز ووٹ ہوگا وہ تو ہو جائے گا ڈیوائڈ, اور اب اس میں مسلم لیگ کو بھی نقصان ہو رہا ہے کہ مذہبی جو ووٹ ہے جماعتیں ہیں دور ہو رہا ہے. تو اس لیے بڑا سخت قسم کا مقابلہ ہوگا. کمپلیکیٹڈ ہے ابھی تک. ابھی یہ کہا جائے کہ صرف PTI اور مسلم لیگ کا مقابلہ ہوگا تو میں ابھی اس آرگیومنٹ کو نہیں بائی کر رہا, کیونکہ 10 سے 20 ہزار وننگ مارجن ہوتا ہے, اور 10 سے 20 ہزار اگر مسلم لیگ کا نون کا ووٹ اکٹھا رہتے ہیں اور اپوزیشن کا ڈیوائیڈ ہوتا ہے تو پھر بڑا مسئلہ بنے گا اپوزیشن. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ گیپ جو ہے پیپلز پارٹی اسے کور کر رہی ہے. پیپلز پارٹی ابھی تو اس سینیریو میں ہے. کل اگر PTI, پیپلز پارٹی, شیخ رشید, ان سب کا, عوامی مسلم لیگ, ان سب کا اتحاد ہوتا ہے تو پھر تو جو پارٹیز ہیں ان کو اکاموڈیٹ کرنا پڑے گا. اور اسی میں پیپلز پارٹی سندھ سے 40-50 سیٹیں لے لیتی ہے, 15-20 پنجاب سے نکال لیتی ہے. اگر 70 سیٹوں کے ساتھ پیپلز پارٹی بیٹھ جاتی ہے, پھر آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ 70 سیٹوں والے سینیریو چینج ہو جائے گا. اس لیے میں پھر کہوں گا ایک کمپلیکیٹڈ سینیریو ہے, اس میں ایڈجسٹمنٹس بہت ہوگی. ہو سکتا ہے مسلم لیگ ون اوور کرنے کی کوشش کرے, دوسری جماعتوں کو ریچ آؤٹ کرے, انہی مذہبی طبقات کے ساتھ مسلم لیگ آگے بڑھے, ان کو اکاموڈیٹ کرے. یو نیور نو. صحیح ٹھیک ہوگا, رائٹ. اچھا سر, لاسٹ میں آپ سے کوشچن کروں گا. ریسنٹلی جو آپ نے حالیہ دیکھا کہ ایک اقدام کیا گیا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہے ان کی جانب سے, بار بار ہمیں ایک لیڈرشپ کا فقدان نظر آتا ہے. اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو ابھی حالیہ بیان ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا, اس پر جو پاکستان کا موقف تھا, کیونکہ سال کا پہلا دن اور انہوں نے پہلا ٹویٹ پاکستان کے خلاف کر دیا, تو پاکستان کا جو موقف ہونا چاہیے تھا, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان نے ویسے ہی ٹھیک رسپانس کیا؟ سب سے بڑی اور اہم بات ہے کہ پاکستان کے اندر اتحاد ہو, یونٹی ہو. پاکستان کی عوام, پاکستان کی ملٹری, پاکستان کی سیاسی قیادت ایک پیج پہ ہوں, فیصلہ جو بھی ہو مشترکہ طور پر ہو. اور ایک تو ہوتا ہے جذباتی رد عمل دینا, اور جذباتی رد عمل کی بجائے ویژن لیڈرشپ کی پتہ چلے گا بھی کیا ہے اور وزڈم کیا ہے. اور کل جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس ہوا,
بہت اچھا فیصلہ ہوا کہ ہم جلد بازی میں کوئی فیصلہ نہیں کر رہے. پھر بلاول بھٹو نے جو ٹویٹ کیا اس نے کہا کہ یہ جنگ ہماری اپنی ہے, اور اسی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اعلامیے میں کہا گیا کہ ہم تو اب بھی امریکہ کے اتحادی ہیں فائٹ اگینسٹ ٹیرر کے حوالے سے. تو یہ میچورٹی نظر آ رہی ہے, اسی میچورٹی کو لے کر آگے بڑھانا ہے. ادروائز تو وہ گستاخانہ خاکے وہاں چھپتے ہیں, یہاں توڑ پھوڑ شروع ہو جاتی ہے, املاک کو یہاں پہ نقصان, پبلک پراپرٹی کو نقصان ہوتا ہے, کمپنیز جو انویسٹ کرتی ہیں ان کو نقصان ہوتا ہے. اس طرح کا ری ایکشن ہوگا تو اس کی آؤٹ کم اور ہوگی. اور اگر قوم متحد ہو کر آگے بڑھے گی جس میں سب کا انپٹ ہوگا, کور کمانڈر کانفرنس ہوئی, انہوں نے اپنا انپٹ دیا, کل پولیٹیکل لیڈرشپ بیٹھی فوج کے ساتھ, ایک کنسنسس بیسڈ فیصلے ہوں گے تو وہ الٹیمیٹلی ملک کے مفاد میں ہوں گے. ٹرمپ جو مرضی کہتا رہے, ٹرمپ جو, کیونکہ پہلے بھی جنرل باجوہ صاحب چیف آف آرمی اسٹاف کہہ چکے ہیں بار بار ہمیں کوئی امداد نہیں چاہیے, آپ ہماری قربانیوں کو تسلیم کریں, ہم پیسے نہیں آپ سے مانگ رہے, ہم پارٹنر ہیں آپ کے, ہمارے اپنے سیکیورٹی کنسرن ہیں, ہمارے اپنے مفادات ہیں اس خطے میں. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم پاکستان کو دوبارہ ایک قربانی کا بکرا بنائیں, ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے. یہی وہ تھن لائن ہے جس کی میں کہہ رہا ہوں کہ ویژن بھی چاہیے اور وزڈم بھی چاہیے. ٹھیک ہو, یعنی پاکستان کو تحمل سے اس ساری چیزوں کا جواب دینا چاہیے, انتہائی سوچ بچار کے ساتھ پاکستان کو جواب دے. ٹھیک ہو گیا سر, بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. شوکت پراچا صاحب کی آپ نے گفتگو سنی, بڑی مدلل گفتگو تھی, اور جیسے ہم بات کر رہے ہیں انہوں نے انٹرنل پالیٹکس, مسلم لیگ نون کی سیاست کس طرف جا رہی ہے, تحریک انصاف کی سیاست, اور بڑی انہوں نے ایک امپورٹنٹ بات کی جب میں نے ان سے کوشچن کیا کہ پیپلز پارٹی کو لوگ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب سے وہ بالکل آؤٹ ہو گئی ہے, لیکن انہوں نے 2-3 ایگزامپلز دی جہلم کے الیکشن کی اور 1-2 اس طرح کے, اور اس میں انہوں نے باقاعدہ ایک لاجک کے ساتھ انہوں نے بتایا کہ پیپلز پارٹی ابھی بھی پنجاب سے آؤٹ نہیں ہوئی. سو دیکھنا ہے کہ 2018 کے الیکشن میں کون سی پارٹی برسر اقتدار آتی ہے, پرائم منسٹر بلاول بھٹو, عمران خان یا پھر شہباز شریف. اب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.